کاش میں نے پہلے ہی اپنے فرض کے بارے میں پوچھ لیا ہوتا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں یہیں رہوں اور تمہاری جدائی میں روتی رہوں؟ یا پھر گھر جاؤں اور ہر جگہ تمہاری یاد کو بیان کرتی رہوں؟ کیا میں تمہارے پاس رہوں اور اپنی ماں کے لیے غمزدہ ہو جاؤں؟ یا اس کے پاس واپس جاؤں اور تمہارا غم مجھے بے چین کرتا رہے؟ کیا میں باغ میں تمہارے پاس آتی رہوں تاکہ تم مجھے یاد رکھو؟ یا پھر شہر میں تمہارا پیغام لے کر لوگوں تک پہنچاؤں؟ عباسیوں نے سن 132 ہجری میں حکومت حاصل کی۔ یہ بنو امیہ کے ساتھ دوسری جنگوں کے کئی سال بعد ہوا۔ شروع میں انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے ہیں، لیکن جب انہیں حکومت ملی تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر سختیاں شروع کر دیں۔ یہ سختیاں صرف دھمکی دینے، ائموں کو قید کرنے تک نہیں تھیں، بلکہ پچھلے ائموں کے ذکر اور ان کے مقام کو بھی دبایا گیا۔ یہ سب سے زیادہ ہارون رشید کے دور میں ہوا، جب اس نے امام حسین کی قبر کو گرانے کا حکم دیا اور اس بیری کے پیڑ کو بھی کاٹ دیا جو قبر کو سایہ دیتا اور قبر کی پہچان تھا۔ ہارون رشید کی موت کے بعد اس کا بیٹا مامون حکومت پر بیٹھا۔ وہ اس وقت شہر مرو کا گورنر تھا۔ مامون نے اپنے رشتہ داروں بنی عباس کے خلاف جنگ لڑی، جن میں سب سے نمایاں جنگ مامون کے بھائی امین کے ساتھ تھی، اور آخرکار وہ بغداد پر قابض ہو گیا۔ مدینہ منورہ کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے مامون نے ایک مختلف طریقہ اختیار کیا۔ اس نے امام علی ابن موسیٰ رضا کو مدینہ سے دور کرنے کا منصوبہ بنایا اور انہیں مرو بلانے کے لیے دعوت بھیجی تاکہ انہیں ولی عہد نامزد کر سکے۔ یہ طرز عمل بنی عباس کے علی کے ساتھ رویے میں ایک کھلا اور نمایاں موڑ تھا۔ امام علی ابن موسیٰ رضا کی مرو ہجرت کو 1 سال گزرا تو مامون نے مدینہ منورہ پر مکمل قبضہ جمانے کے اپنے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ اے مسلمانوں، اے مکہ سے آنے والوں، بھلائیوں اور برکتوں کو نہ روکو۔ اے لوگوں جو نبی خدا کے پڑوس میں رہتے ہو، تم حاجیوں کی خدمت اور مہمان نوازی کرتے ہو، اللہ تمہاری نیکیوں کو قبول کریں۔ حاکم مامون کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس سے کامیابی اور نصرت دے۔ خلیفہ مسلمین کے لیے دعا کرو اور اس کے دل کو خوش کرو جیسے اس نے رسول خدا کے دل کو خوش کیا۔ یا رسول اللہ، خوش ہو جائیے، خوش ہو جائیے، آپ کے چچا زاد بھائی کی اولاد کو حکومت اور سربراہی کا لباس پہنا دیا گیا ہے۔ لوگوں، اللہ سے دعا کرو کہ حکومت نیک لوگوں کے ہاتھ میں قائم رہے۔ نبی کے قرابت داروں کے لیے دعا اے کرو۔ علی کے ماننے والو، تم ناشکری چھوڑ دو۔ مجھے نہیں پتا کہ حکومت عباسیہ نے تمہارے ساتھ کیا کمی کی ہے اور کیا دینا باقی ہے۔ تم لوگوں کو اور کیا تم نے چاہیے؟ ہم سے دعا مانگنے کو کہا تھا، ہم نے وہ دعا کر دی جس کا ہمیں علم تھا۔ اب فضول باتیں نہ کرو اور مسئلہ میں فساد پیدا نہ کرو۔ کیسے مسئلے؟ اے بزدل، اے کمزور علوی، کیا تم پھر سے اپنی تلوار نکالنا چاہتے ہو جیسے بغاوت کے دنوں میں نکالی تھی؟ کیا تمہیں مرو میں نہیں سکھایا گیا کہ حج کے دوران بحث اور لڑائی سے بچو تاکہ حج ضائع نہ ہو؟ لوگوں، نبی خدا کی قبر کی زیارت کرو، اپنے بچوں کے لیے تحفے خریدو اور ہم کو ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ ناہین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ کیا تم نے یہ سبز لباس نہیں دیکھا جو تمہاری پہچان ہے؟ کیا تم نے وہ سکے نہیں دیکھے جن پر علی بن موسیٰ رضا کا نام ہے اور جن سے تم روٹی، کپڑے اور سامان خریدتے ہو؟ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے دل میں عباسی سونے کی چمک بھی ہے اور اہل بیت سے نفرت کی آگ بھی۔ لگتا ہے تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ ہاں، تم ہی جیت گئے ہو اور تم بس ہارنے والے دعویدار کی زبان ہی بولتے ہو۔ میں نہیں جیتا۔ سنو، ہمیں لوٹا گیا۔ کاش وہ صرف ہمارا نعرہ اور رنگ ہی چرا لیتے۔ یہ کیسی حکومت ہے؟ اے مرو سے آنے والے، بولو،
کیا ہمارے سردار اور آقا ابو الحسن نے ولایت قبول کرنے کے لیے شرط نہیں رکھی تھی کہ وہ حکومت کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے؟ دیکھو اے علی والے، تمہارا یوں بازار میں کھڑا ہو کر یہ کڑوی باتیں کہنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ آج اصل حاکم امام رضا ہیں۔ ہارون رشید کے زمانے کو یاد کرو، کیا تم ایسی بات کر سکتے تھے؟ اگر کرتے تو صحراؤں میں بھٹک رہے ہوتے اور کسی کو تمہارا پتہ نہ ملتا۔ اللہ ہارون رشید پر رحم کرے اور ناشکری کرنے والوں پر لعنت کرے۔ ہر اس شخص پر لعنت کرے جو نیک لوگوں کا انکار کرتا ہے۔ تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ لعنت کیسے کی جائے اور دعا کیسے مانگی جائے۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ یہ بات یاد رکھو جو رسول خدا نے فرمایا تھا، اللہ لعنت کرے اس پر جو بیری کا درخت کاٹے۔ کیا تم سمجھ رہے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم حاکمی وقت کی توہین کر رہے ہو۔ یہ تو مرے ہوئے خلیفہ کی توہین۔ وہ مصیبت! مدینے کا ماحول اس سے زیادہ گرم ہے جتنا میں نے سوچا تھا۔ علی بن موسیٰ رضا کو ولی عہد بنانے کا خیال دراصل اس مقصد کے لیے تھا کہ آل محمد کے حامیوں کی بغاوتوں کو بجھایا جا سکے، لیکن مخالفت کی آگ بدستور بھڑکتی رہی۔ میرے لیے جو اس نئے ملاوے کی نگرانی پر مامور ہوں، سب سے زیادہ اہم چیز سکون اور اطمینان ہے، مگر میں نے اپنی سفر کی پہلی ہی منزل سے یہ جان لیا کہ میں اس سے محروم ہوں۔ یا امیر، یہ تو صرف ایک شخص کو بلانے کا حکم ہے۔ پھر علی ابن موسیٰ کے گھرانے کا کیا ہوگا؟ اس کے بیٹے اور بیوی کا کیا؟ میں تو بس خط پہنچانے پر مامور ہوں، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ اگر معاملہ اتنا ہی سنگین تھا تو آپ اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں؟ ہماری ایک اور ذمہ داری تھی، امیر، ہمیں اسحاق ابن موسیٰ پر نظر رکھنا تھی جو مکہ سے آ رہا ہے تاکہ سفر کی قیادت سنبھال سکے۔ اسحاق ابن موسیٰ۔ رکو رکو، اے شریف النفس، مجھے تم پر نگرانی کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ مدینہ ہمیشہ کی نسبت اب اور بھی دور لگ رہا ہے، راستہ بہت ہی طویل محسوس ہوتا ہے۔ مجھے خبر پہنچنے سے پہلے ہی وہاں پہنچنا چاہیے۔ مجھے اپنی بہن سے بات کرنی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ جان لے کہ وہ اپنے جبری سفر میں دیاری غربت کی طرف اکیلی نہیں رہے گی۔ مجھے کسی بھی طرح ان اجنبی اہلکاروں سے پہلے پہنچنا ہے جو بلائے جانے کا حکم لے کر آ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سیدہ کہاں ہے؟ وہ اس وقت اپنے بھائی رضا کے گھر میں ہیں، تدریس کر رہی ہیں۔ کیا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے؟ کیا مرو سے کوئی قاصد نہیں آیا؟ ابھی تک تو نہیں، مجھے صحیح معلوم نہیں۔ کیا کوئی بری خبر ہے؟ تم فکر نہ کرو اے ابو اسما۔ اے بھائی، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ قاسم، حمزہ، ابراہیم، بھائیوں، اسحاق آ گئے۔
سبحان اللہ. خوش آمدید. ماشاء اللہ. لمبے عرصے بعد ملاقات ہوئی. مرحبا بھائی. شکریہ. میں نے اپنے بھائی علی ابن موسیٰ رضا کا مرو تک پورے راستے میں ساتھ دیا. میں اس وقت بھی ان کے ساتھ تھا جب وہ مامون کے دربار میں داخل ہوئے. یہ تقاریب بظاہر تو بخور جلانے اور حسد کو دور کرنے کے لیے تھیں، مگر در حقیقت یہ دل کے زخموں کا پیپ تھا. مامون عباسیوں کا شیطان ہے جو ہر وقت اپنی صورت اور رنگ بدلتا رہتا ہے. اس نے عباسیوں کا شعار یعنی سیاہ لباس اتار دیا اور آل محمد کے حامیوں کا شعار سبز لباس پہن لیا. وہ بار بار دہراتا رہا، اے چچزاد، اے چچزاد. اور جو کچھ وہ تحفے کے طور پر دینا چاہتا تھا اسے ہمارے مولا علی ابن موسیٰ رضا کے سامنے پیش کر دیا، مگر ولایتی عہدی سے انکار پر اصرار بھی کوئی نتیجہ نہ دے سکا. آخرکار یہ واضح ہو گیا کہ جس طرح مولا پر مرو کا سفر مسلط کیا گیا تھا اسی طرح ولایتی عہدی بھی ان پر مسلط کی گئی. خلاصہ یہ ہے کہ ولایتی عہدی کا سکہ اس وقت تک نہیں ڈھلا جب تک علی ابن موسیٰ نے یہ شرط نہ رکھی کہ وہ اموری حکومت میں مداخلت نہیں کریں گے، نہ کسی کو معزول کریں گے، نہ کسی کو مقرر کریں گے. مامون نے کہا، اے چچزاد، خدا را اس نعمت کو ضائع نہ کرو. تمہارا بھائی ہمیشہ قیادت اور سربراہی سے بھاگتا رہا، مگر تم آؤ تاکہ لوگوں کے امیر بنو اور خلافت اور ولی عہد کے بوجھ کو ہلکا کرنے میں مدد کرو. اللہ کی خاطر اموری حکومت سنبھالو. اے چچزاد، ہم سب یہاں تمہارا خیر مقدم کرتے ہیں. مولا نے کہا، اگر تم مجھے خلیفہ یا ولی عہد بنانے کی بات کر رہے ہو تو یہ خود خلیفہ اور ولی عہد کا ہی اختیار ہے. بابا، بی بی سیدہ کا درس ختم ہو گیا. بی بی سیدہ درس دے چکی ہیں. اپنے بھائیوں اور بھتیجوں کو جمع کر انہیں جلدی خبردار کرو کہ فوراً روانہ ہونا لازم ہے. ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے. سچ پوچھے تو میں ابھی آپ لوگوں کے لیے یہاں موجود ہوں. ہمیں جلد ہجرت کرنی ہوگی. وہ دوبارہ دروازہ کھٹکھٹائیں گے، وہ ہمیں طلب کریں گے اور ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں سوائے لبیک کہنے کے. حقیقت یہ ہے کہ عباسی آپ کا مدینہ میں قیام برداشت نہیں کرتے. یہی سچائی ہے. یہ ہمارے بھائی ابو الحسن کا پیغام ہے. میں اور میرے تمام بھائی کسی بھی وقت آپ کے ساتھ ہوں گے. میں نے اپنے ساتھیوں کو مکہ سے روانہ کر دیا ہے تاکہ مرو تک آپ کے ساتھ رہ سکوں. اس گھر میں کوئی ہے جو دروازہ کھولے؟ اس گھر کا بڑا کون ہے؟ کیا تم نے اندر آنے سے پہلے اجازت لینا نہیں سیکھا؟ یہ خط مجھ سے کون وصول کرے گا؟ اور ہاں، ان کے دن ڈھل چکا ہے. سفر کو کل پر ٹال دیا ہے اور زیادہ دیر برداشت نہیں. لہذا ولی عہد کی بہن کو چاہیے کہ دارالحکومت کے سفر کے لیے تیار ہو جائے بغیر کسی رکاوٹ یا شرط کے. مرحباً.